دوسرا کوشچن، آپ جو لطائف کی ترتیب بتاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم تصویر بھی پوسٹ کر دیں گے۔ 6 لطائف ہیں، آپ ناف تک آپ کا آخری لطیفہ ہے، لطیفہ نفس۔ یہ لطائف انرجی کہاں سے لیتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ان میں لطائف میں انرجی آتی ہے؟ اور اگر ناف تک ہی لطائف ہیں تو لطائف کے نیچے جو آرگنز ہیں، یہ ورکنگ ہو رہی ہے، ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ 2 کوشچن۔ تیسرا کوشچن کہ اگر تربیت یہاں ہوئی تھی 9 سال تو وہ یہاں بیعت کیوں نہیں ہوئے تھے؟ ابو الفیض سہروردی صاحب کے ہاں کیوں بیعت ہوئے اور سلسلہ سہروردیہ میں آئے؟ اس کا تو بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو لکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا 1960 میں، اب 62 سال ہو گئے اس کو، تو کوشچن یہ ہے کہ اس بچے کی خدمات کیا ہیں؟ دیکھیے، میں نے کوئی کہیں لکھا ہے کہ میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں، میں تو جو کچھ میرے بس میں کر رہا ہوں۔ اب ماسٹر آپ سمجھ لیجئے کہ جن کو میں پڑھاتا ہوں، چاہے ایک بندے کو بھی پڑھایا ماسٹر تو میں ہو ہی گیا، کسی ایک کو بھی سکھایا ماسٹر تو میں ہو ہی گیا نا۔ اور اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ کو ضرور پتہ ہوتا کہ ماسٹر لقب کہاں سے ملا اور کیوں ملا ہے، اور اسی ہی دور میں ہم کیوں ہیں۔ ویسے کبھی آپ نے خود سے سوال کیا ہے کہ آپ 200 سال 400 سال پہلے کیوں پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں، اسی دور میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا کہ آپ کے چند دوست ہیں، تو مجھے تو خوشی ہے، بے شک ایک دوست ہو، اگر ایک نہ بھی ہو تو میرا تو اختیار صرف اپنی جان پر ہے، اپنے آپ پر ہے، صرف جو میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں۔ تو اگر میرے لاکھوں مرید ہو گئے یا دوست ہو گئے تو آپ کا کوشچن ہم سے ضرور بنے گا۔ تو ویسے آپ کے خیال میں یہ جو میری سجیشن ہے کہ انسان کو حق حکمرانی واپس لینے کا اختیار ہونا چاہیے، اس کا سیٹ اپ کیا بنے گا، کیسے بنے گا، وہ تو اگلی بات ہوگی۔ تو میں نے ایک میرٹ پالیسی پہ کوشچن اٹھایا ہوا ہے، یا میں سمجھتا ہوں یا میرے نزدیک ایک میرٹ پالیسی ہونی چاہیے، اور جو کرپشن کو روکنے کے لیے ہیں وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ شاید آپ نے گروپس دیکھے نہیں ہیں تو دوبارہ آپ کے لیے بھی، دوسرے دوستوں کے لیے بھی جو میرا آڈیو پیغام سنیں ان کے لیے میں لگا دوں گا کہ میری جو کوشش ہے، میں نے جو سجیشنز دی ہیں وہ میں نے فیس بک پر بھی اپلوڈ کی ہیں، آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ تو بیسکلی جب سوال ہوتا ہے تو اس کے جواب دیا کرتے ہیں، میں بارہا کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ اگلا کوشچنز دیکھیے، اب جب ان کے جواب دے دیں گے تو اگلا کوشچن ہوگا کہ لطیفہ خفی اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ لطیفہ خفی کو اخفا میں اور اخفا کو خفی میں کیا بدلا جا سکتا ہے؟ اگر بدلا جا سکتا ہے تو کس وائبریشن اور انرجی کے ساتھ اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان کے جواب دیں گے، اور جب آپ راضی ہوں جواب دینے کے لیے تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم اس گروپ کی سیٹنگ پبلک کر دیں گے۔ آپ کھلے دل سے بات وہاں پہ کیجئے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ہم کبھی کسی کو ایسے ریموو نہیں کرتے، نہ بلاک کرتے ہیں کہ کوئی سوال کسی نے اٹھایا تو ہم نے ایسے کر دیا، لیکن آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی تنقید ہے۔ اور تنقید بھی بس وہی عجیب سی ہے آپ کی کہ آپ ہدیہ لیتے ہیں، آپ ڈونیشن لیتے ہیں، آپ فیس لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں پڑھاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، کتنے سوال آتے ہیں مجھے، پھر میں ان کے جواب دیتا ہوں پورا دن، عالم نصوت کی بھی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں۔ تو اگر میں نہیں ان کو پڑھاتا ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے حوالے تو نہیں کر سکتا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، سوچو 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 سوچو، تو سوچو سوچو کام بس سوچو، تو اسی کام میں سوچو سوچو میں لگے رہے، یا پھر حاکم مرشد سچ مرشد میں لگے رہے۔ اور میرے ڈونیشنز پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، عادیہ بھیجنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے،
ہر ایک کی اپنی خوشی ہے، چاہے کوئی 100 روپیہ بھیجے یا اس سے زیادہ بھیجے۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس ڈونیشن کو ہم اس کو ڈونیشن نہیں کہیں گے، ہم اس کو جناب کلاس فیس کہہ لیں گے۔ آپ کے بچے اگر پڑھتے ہوں اور یہ جو اسکول میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ او لیول اے لیول کی کتنی فیس ہوتی ہے۔ 11ویں 12ویں میرے خیال میں پڑھتے ہیں تو وہ 12-14 ہزار تو فیس ہوتی ہوگی، یا 5-6 ہزار تو فیس پر منتھ ہوتی ہوگی۔ تو جو یہ عرفان خودی کا علم ہے، اب اس کی کتنی فیس رکھیں وہ بھی اگر آپ ہمیں مشورہ دے دیں تو ہم تو آپ کے مشکور ہی ہوں گے۔ تو کچھ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، امید ہے آپ خوش دلی سے ان کو سنیں گے اور ان کے جواب دیں گے۔ تو آپ جب چاہیں، جس گروپ کی چاہیں، ہم آپ کے لیے سیٹنگ بھی پبلک کر دیں گے۔ تو لیکن اگر آپ کا مقصد تنقید برائے تنقید ہے، بحث برائے بحث ہے، تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو اس پہ سوال بنے گا، بھی جو آپ نے لکھا ہوا ہے اسی پہ سوال بن گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ مختصر سوال رپیٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کوشچن، ابدال حق اور کلندر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ کس وقت یہ درجے دیے جاتے ہیں یا عہدے دیے جاتے ہیں؟ کوشچن نمبر 2، آپ کے بقول وہ صدر و صدور کے عہدے پر فائز ہیں، تو ان سے پہلے اس عہدے پر کون سا شخص فائز تھا، اور اب اس شخص کا کون سا عہدہ ہے؟ کوشچن نمبر 3، جو بچہ پیدا ہوا ہے 1960 میں، اب اس کی ایج 62 ایئرز ہو گئی ہے، اس بچے نے دنیا اور ملک عزیز اور خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ ہے، کہ جو ہم تھوڑے مقروض لوگ ہیں، تو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں ایسا سسٹم ہے کہ ایک طرف تھوڑا سا کچھ اشتہار دے کر یا کچھ کام کر کے لاکھوں کروڑوں کما لیتا ہے، دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ کوشچن ہے آپ کے لیے، تو بچہ کہاں ہے اور کیا وہ ایکٹ کر رہا ہے؟ اگلا کوشچن ہے کہ لطیفہ خفی اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ لطیفہ خفی اور اخفا میں اور اخفا کو خفی میں کس وائبریشن اور انرجی کے ساتھ چینج کیا جا سکتا ہے؟ اگلا کوشچن ہے جو لاسٹ ہے ابھی تک کے لیے، کہ اگر ناف تک ہی سارے لطائف ہیں تو جو ناف کے نیچے والا حصے میں آرگنز ہیں وہ کیسے ورک کر رہے ہیں؟ جیسے ریڑھ کی پہلی ہڈی ہے یا چوتھی ہڈی ہے، یہ ناف کے نیچے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ورکنگ کیسے ہو رہی ہے؟ تو امید ہے کہ آپ ان کے جواب ہمیں عنایت کریں گے، اور یقین کریں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم آپ کے مشکور ہوں گے اگر آپ یہ ان سوالوں کو جواب دیتے ہیں، تاکہ مجھ سمیت میرے تمام جو دوست ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو۔ اور اگر آپ جواب نہ دیں، اور پھر بھی آپ کی مرضی ہے جی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کسی انسان پر زبردستی تو کی نہیں جا سکتی۔